السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح کتاب المغازی میں آج میں شروع کر رہا ہوں باب نمبر 61، جس کا عنوان ہے باب بعث علی بن ابی طالب علیہ السلام و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع۔ علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو یمن بھیجا جانا حجۃ الوداع سے پہلے، اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن کے الگ الگ منطقہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے تعلق سے احادیث سامنے آ چکی ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری اور خالد اور معاذ بن جبل کو جو بھیجا گیا تھا، یہ وہ بھی حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ حضرت علی کو بھیجے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے بعد بھیجا گیا تھا ان کو، اور حجۃ الوداع سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو، خالد بن ولید کو یمن بھیجا تھا۔ اس کے تعلق سے متعدد حدیث ہیں، دیکھیے۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنی احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف بن اسحاق قال حدثنی ابی عن ابی اسحاق سمعت البراء رضی اللہ عنہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع خالد بن الولید الی الیمن قال ثم بعث علی بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب منهم معه قال فغنمت اواقيا ذوات عدد۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خالد بن ولید کو جو یمن بھیجا تھا، یہ حجۃ الوداع سے پہلے، اور یہ بھیجا جانا دو کام کے لیے تھا، ایک تو قضاء کے لیے اور دوسرے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ بھیجا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ یمن۔ وہ کہتے ہیں برا، اس کے بعد آپ نے علی کو بھیجا ان کی جگہ پر، اور کہا کہ خالد کے ساتھ رہنے والوں کو حکم دو کہ ان میں سے جو چاہے وہ تمہارے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ ان یعقب ای یرجع الی الیمن علی عقبیہ ہے، یعنی وہ اپنی پنڈلی کے بل یمن لوٹ آئے، فلیعقب یمن لوٹ آئے، ومن شاء فلیقبل اور جو چاہے وہ مدینہ آ جائے، ومن شاء فلیقبل الی المدینہ۔ تو برا کہتے ہیں فکنت فی من عقب معہ، تو میں ان لوگوں میں تھا جو ان کے ساتھ یہ یمن لوٹ آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فغنیم تو اواقیہ ذوات عدد، ہم نے مال غنیمت حاصل کیا بہت سے اوقیہ چاندی۔ یہ اواقی واحد اوقیتن، یہ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے مال غنیمت میں بہت سے
اوقیات چاندی حاصل کیے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ برا کے تعلق سے ایک روایت بعض کتابوں میں یہ آتی ہے کہ فَكُنْتُ مِمَّنْ عَقَّبَ مَعَهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، یعنی ہم یمن چلے گئے، جب لوگوں سے قریب ہوئے تو وہ ہمارے پاس نکل کے آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمارے ساتھ سب بندی کی، اور پھر ہمارے سامنے آ گئے۔ تو فقر علیہم کتاب رسول اللہ، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، قبیلے ہمدان کے لوگ۔ تو علی نے لکھا اللہ کے رسول کو، ان کی اسلام کی خبر دی۔ جب آپ نے وہ خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ سلامتی ہو ہمدان کے لیے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے، اور آگے کی روایت دیکھیے۔ یہ علی کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک روایت ابو داؤد ترمذی میں ہے، علی کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول تبعثنی الی قوم اسن منی وانا حدیث السن لا یبصر القضاء، قال فوضع یدہ علی صدری وقال اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ۔ علی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن بھیجا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایسے لوگ ہیں کہ سب عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں، میں نو عمر ہوں، میں ان کے درمیان قضا کا کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے یہ علی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور کہا کہ اے اللہ تو ان کی زبان کو ثابت قدم رکھ، ان کے دل کو ہدایت دے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین تو تھے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ان کو ان کے اندر قضا وغیرہ کی صلاحیت پیدا کر دی۔ یہ ان کا تواضع تھا کہ کہا کہ لا یبصر القضاء۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا علی بن سوید بن منجوف عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا الی خالد لیقبض الخمس وكنت ابغض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلك له فقال يا بريدة اتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له من في الخمس اکثر من ذلك۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد کے پاس بھیجا تھا، یہ مال خمس بانٹنے کے لیے، مال خمس لینے کے لیے۔ تو اس میں ایک معاملہ یہ پیش آ گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ قیدیوں میں سے، اور اس کے بعد ایک آدھ روز کے بعد گویا انہوں نے اس لونڈی سے مجامعات بھی کی، اور صبح کو نکلے تھے، ان کے سر سے قطرہ ٹپک رہا تھا۔ تو اسی موقع پہ خالد نے کہا تھا بریدہ سے کہ الا تری ما صنع ھذا قال بریدہ وکنت ابغض علیا۔ اور ایک سند میں ایک روایت آتی ہے کہ ابغضت علیا بغضا لم ابغضه احدا، یعنی علی کے بارے میں ایسا بغض میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ کبھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے، قال بعث النبی علی الی خالد لیقبض الخمس، علی کو بھیجا اللہ کے رسول نے خالد کی طرف تاکہ خمس لیں، اور میں علی کو ناپسند کرتا تھا۔ انہوں نے غسل کیا، میں نے کہا
خالد سے کہ الا تری الی ھذا، کیا ان کو دیکھتے نہیں ہو؟ فلما قدمنا، ہم جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اس کا ذکر کیا، کہا اے بریدہ اتبغض علی فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ لا تبغضه فإن له فی الخمس اکثر من ذلک۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات تھی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بات نہیں کہی، لیکن آپ جب حجۃ الوداع سے لوٹے تھے تو اسی مناسبت سے آپ نے خطبہ دیا تھا حج سے واپسی کے بعد۔ کہاں خطبہ دیا تھا؟ مقام غدیر خم میں۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، اور غدیر کہتے ہیں چشمہ کو، خم ایک شخص کا نام تھا، تو خم نامی شخص کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کا پس منظر یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں میں سے ایک لونڈی اپنے لیے منتخب کر لی تھی، تو اس پر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے، تو آپ نے اس موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی میں جس کا دوست ہوں تو علی بھی اس کے دوست ہیں۔ یعنی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان سے دوستی قائم کرنے اور باقی رکھنے کا ذکر کیا کہ علی کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مقامی غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت یا خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان 18 ذو الحجہ کو مقامی غدیر خم میں جو خطبہ دیا تھا، اس خطبہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کیا تھا۔ یہ بات صریح جھوٹ ہے، واقعہ کے خلاف ہے۔ بات فقط اتنی سی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایک لونڈی اپنے لیے خاص کر لی تھی، جس کی وجہ سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اعتراض ہوا تھا، آپ نے ان کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہا تھا کہ ناراض نہ ہو، فإن له من الخمس فی الخمس اکثر من ذلک، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لونڈی لے لی ہے تو خمس میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا جو 1/5 حصہ ہوتا ہے، 1/5 حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ البتہ حضرت علی کے اس واقعے پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے، یہ اصل میں بریدہ وغیرہ کو جس چیز نے بغض میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مال غنیمت میں سے لیا ہے، حالانکہ مال غنیمت میں سے نہیں لیا تھا۔ البتہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے، جب کسی کو لونڈی ملے تو استبراء رحم کے بعد ہی آدمی اس سے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ وقد استشکل وقوع علی علی الجاریہ بغیر استبراء وکذالک قسمتہ لنفسہ، یعنی اس پہ 2 اشکال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی سے جمع کیسے کیا بغیر استبراء رحم کے، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے حصہ کیسے لے لیا۔ تو جہاں تک پہلے اشکال کی بات ہے اس کا جواب یہ ہے، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ بَالِغٍ وَرَأَىٰ أَنَّ مِثْلَهَا لَا يُسْتَبْرَأُ كَمَا سَارَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ۔ ایک توجیہ کی گئی ہے کہ وہ لونڈی باکرہ تھی اور بالغ نہیں تھی، اور اس جیسی لونڈی کے لیے استبراء کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ حَازَتْ عَقِبَ صَيْرُورَتِهَا ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ مَا يَدْفَعُهُ۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ لونڈی جب انہوں نے لی تو
اس کے بعد وہ لونڈی حائضہ ہو گئی ہو اور اس کے بعد پھر طہر کا وقت آ گیا ہو ایک دن ایک رات کے بعد اور علی نے اس سے جمع کیا ہو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لونڈی سے جمع کرنا یہ اس کی دو توجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نابالغ تھی، استبراء کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر بالغ تھی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی لی تھی تو وہ حائضہ ہو گئی ہو، پاک ہو گئی ہو ایک دن کے بعد۔ رائے معاملہ کہ یہ تقسیم خود کیسے لے لیا، تو اصل میں اگر امیر المومنین کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے تو اس کو حق ہے تقسیم کرنے کا، اپنا حصہ لینے کا۔ ابن حجر کہتے ہیں وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَجَائِزَةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّنْ هُوَ شَرِيكٌ فِي مَا يَقْسِمُهُ كَالْإِمَامِ إِذَا قَسَمَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فَكَذَلِكَ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ قَامَ مَقَامُهُ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہنچتا تھا کہ وہ تقسیم کر لے اور اپنا حصہ بھی لے لے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی علی نے جو لونڈی لے لی ہے خمس میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم میں خطبہ دیا تھا اور حضرت علی کی پوزیشن صاف کی تھی، ان کی طرف سے صفائی دینے کے لیے خطبہ دیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو لے کر کے علی سے بغض نہ رکھیں، ان سے محبت کا سلسلہ باقی رکھیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مقام غدیر خم میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، خلاف واقعہ بات ہے، لیکن شیعہ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کی تاریخ جو مقام غدیر خم میں آپ نے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا، تو شیعہ حضرات 18 ذوالحجہ کو باقاعدہ عید مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔